تقوی کیا ہے؟ تقوی بڑی اونچی اور بیش بہا صفت ہے اور ساری مطلوبہ صفات کی جامع بھی۔ جو تقوی کی صفت رکھتے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دی ہے۔ تقوی وہ چیز ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقوی وہ ہے جس سے رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ شان و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کی وجہ سے دین اور دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائیاں جھاڑ دیتا ہے اور اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ متقین ہی وہ ہیں جن کو اس جنت کی بشارت دی گئی ہے جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں۔ انہی سے اس مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے جو اس جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ جنت تو ان کی وراثت ہے ہی، دنیا میں بھی آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دینے کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے جو ایمان اور تقوی کی صفت سے آراستہ ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 96۔ ترجمہ: اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تقوی کیا ہے؟ بات سمیٹ کر کہی جائے تو کہنا چاہیے کہ تقوی قلب و روح، شعور و آگہی، عزم و ارادہ، ضبط و نظم اور عمل و کردار کی اس قوت اور استعداد کا نام ہے کہ جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے اور مانتے ہوں اور اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوں، اور اس چیز پر جم جائیں جس کو صحیح جانتے اور مانتے ہوں۔ تقوی کے لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ ان معنوں میں یہ تقوی کا بالکل بنیادی اور ابتدائی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ قوت ہماری فطرت میں ودیت ہے کہ ہم نقصان و ضرر سے بچیں، نفع کی حرص کریں اور اس کی جستجو کے لیے سعی کریں۔ یہ نہ ہو تو انسانی زندگی کی بقا بالکل ناممکن ہے اور نہ انسان ترقی کر سکتا ہے۔ ہم جلتی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے بلکہ ہمارا ہاتھ خود بخود آگ کے پاس سے کھنچ کر واپس لوٹ آتا ہے۔ ہمارا بچہ ناسمجھی میں آگ کے قریب بھی چلا جائے تو ہم بے چین ہو کر لپکتے ہیں کہ کسی طرح اس کو بچا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آگ میں ہمارا ہاتھ جل جائے گا، آگ کی نظر ہو کر ہمارا بچہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ یہ دنیا کی آگ کا تقوی ہے۔ اس آگ کا نقصان ہمارے تجربہ میں ہے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک آگ اور ہے، یہ آگ ایمان و عمل اور فکر و اخلاق کی خرابیوں سے بھڑکتی ہے۔ کن راہوں پر چلنے سے اس دنیا اور آنے والی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس آگ میں گرنا اور جلنا ممکن ہے؟ یہی بات قرآن مجید بتاتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ ان راہوں کے قریب نہ جاؤ، اس آگ سے بچو۔ حق کا انکار، سرکشی، ظلم، جھوٹ، حرام مال، یہ سب آگ ہیں۔ یہ آگ ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں۔ اس آگ میں ہاتھ ڈال کر ہم جلنے کا مزہ فوراً اور ابھی نہیں چکھتے۔ دنیا کی آگ سے ہم اس لیے بچتے ہیں کہ اسے ہم دیکھتے ہیں، اس میں جلنے کا مزہ ہم فوراً اور ابھی چکھتے ہیں، اس کے ضرر پر ہمیں پورا یقین ہے۔ اگر ایسا ہی یقین ہمیں اس بات پر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل رہی ہے، حرام کھانے سے پیٹ آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، یا حرام پر چلنے سے آگ اوڑھنا بچھونا اور کھانا پینا بن رہی ہے، تو پھر یقیناً ہمارے دلوں اور ہمارے جسم و جان میں قوت اور استعداد پیدا ہوگی جو ہمیں ان کاموں سے روکنے میں کامیاب ہو۔ یہ اللہ اور اس کی آگ کا تقوی ہے۔ اس تقوی کا پہلا سرچشمہ ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی ایمان کی خرابی اور بدعملی ہی کل کی آگ ہے، اگرچہ اسے ہم آج دیکھ نہیں سکتے۔ اس بات پر یقین سے ہی تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی یقین سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو راہ قرآن پر چلنے کے لیے سب سے بڑھ کر درکار ہے۔ وہ زاد راہ حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تقوی کی یہ حقیقت سامنے رکھ کر غور کیجیے۔
آپ فوراً یہ سمجھ لیں گے کہ تقوی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ ہم اقدار اور اخلاق و اعمال میں صحیح اور غلط، حق اور باطل کا ایک مستقل ضابطہ اور معیار تسلیم کریں اور اس کی پابندی کریں۔ جو لوگ کہیں کہ عقائد و اخلاق میں صحیح اور غلط کا کوئی مستقل وجود اور ضابطہ و معیار نہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں جو زمانہ اور حالات کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں، یا آدمی ایماندار ہو یا بے ایمان کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے تقوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، اس کے معنی ہی یہ ہے کہ حق اور صحیح صرف وہ ہے جس سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہو، جو اس کا حکم ہو، جس کا علم اس نے دیا ہو۔ ہر وہ چیز جو اس کو ناراض کرنے والی ہو، جس سے اس کا غضب بھڑکتا ہو، جس سے اس کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ غلط اور باطل ہے، وہ ضرر رساں اور نقصان دہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے معنی یہ بھی ہیں کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو حواس کی گرفت سے باہر ہیں، جو جسم و جان سے ماوراء ہیں، جو بھوک پیاس سے بالا تر ہیں، جو خواہشات کی فوری تکمیل سے زیادہ مزیدار اور قیمتی ہیں۔ صحیح اور غلط کا علم صرف وہی دے سکتا ہے، اور ان حقیقتوں کا علم بھی صرف اسی سے حاصل ہو سکتا ہے جس کے پاس غیب اور شہادت دونوں کا علم ہے، اور جس کی مرضی ہی صحیح اور غلط کی کسوٹی ہے۔ متقی وہ بن سکتے ہیں جو ان غیبی امور پر ایمان لائے۔ جو ان باتوں کو مان لے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے تن من دھن سب کو پورا کا پورا اپنے رب کے حوالے کر دے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سوچنا بولنا سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے وقف ہو جائے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے، خواہ وہ مال ہو یا وقت، مادی نعمت ہو یا روحانی، اس کی راہ میں لگا دے اور اسی کے لیے خرچ کرے۔ پوری زندگی اس فکر میں گزارے کہ کل اس سے ملاقات کرنا ہے، اور اس وقت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہی ہے تقوی کی وہ تعریف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں ہی بیان فرما دی ہے۔ غیب پر ایمان، جسم و جان سے بندگی نماز کی شکل میں، اس کا دیا ہوا اسی کی راہ میں خرچ کرنا، حق و باطل کی کسوٹی کے لیے وحی پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ جو اللہ کو اپنا رب کہے اور اس کے بعد بھی اپنے جسم و جان کی قوتوں کو، اپنے وقت اور مال کو ان راہوں میں لگائے جو اس کو ناپسند ہیں، اور ان چیزوں سے نہ بچے جو اس کے غضب کی آگ بھڑکانے والی ہیں، وہ تقوی سے محروم ہے۔ تقوی صرف ظاہری رسوم کی پابندی کا نام نہیں، یہ اپنے اندر کی قوت اور یقین کا نام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ایک دفعہ 3 بار اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی تو یہاں ہے۔ مسلم، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔